علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نیند سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ وہ کل بتایا تھا کہ لیٹ کر سو گیا بندہ یا ٹیک لگا کے، جس طرح دیوار سے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے گہری نیند سو جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی بیٹھا ہے بندہ، جس طرح زمین پہ اب ہم لوگ بیٹھے ہیں، یا اپنا نماز میں تشہد میں نیند آ گئی، اپنا ذکر کرتے ہوئے مراقبہ کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، اب اپنا چار زانو بیٹھے ہیں، نیند آ گئی، اونگ آ گئی، تشہد میں سجدے میں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ جو ہے اس سے انسان کے اعضاء اتنے ڈھیلے نہیں پڑتے۔ جس طرح صحابہ کرام، یہ کل پڑھا تھا نا، الوضو من النوم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ایک رات شغل عنہا لیلتا فاخرہا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شغلہ مصروف تھے کسی کام میں ایک رات کو، فاخرہا آپ نے جو ہے نماز کو مؤخر فرمایا، فرماتے ہیں حتیٰ کہ انتظار کرتے کرتے، حتیٰ رقدنا فی المسجد، ہم سو گئے مسجد میں، اور پھر ہم اٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے ہی تھے، یہ تو نہیں نا کہ کوئی لیٹ کے سو گئے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہی نہیں، ثم رقدنا، پھر ہم اٹھے، پھر ہم آنکھ کھلی، لیکن پھر اپنا نیند آ گئی، ثم رقدنا، پھر ہم اٹھے، ثم خرج علینا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وقال لیس احد ینتظر الصلاۃ غیرکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تمہارے علاوہ اس نماز کے انتظار میں اور کوئی بھی نہیں ہے، تم ہی لوگ ہو۔ پھر نماز پڑھی۔ اس طرح اگلی روایت بھی یہی ہے، کل بھی عرض کیا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ینتظرون العشاء الآخرہ، آپ عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے، تو تو یعنی عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے، حتیٰ تخفق رؤوسہم، حتیٰ کہ ان کے سر، حتیٰ تخفق جھک جاتے تھے، رؤوسہم ان کے سر، اونگ کی وجہ سے بندے کو جب نیند آئے تو ظاہر بات سارا ایسا نیچے ہی ہو جاتا ہے، ثم یصلون ولا یتوضؤون، پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے، اور اس طرح جو ہے کہ فرماتے کننا، ہم لوگ نخفق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہم لوگ سو جاتے تھے اور اپنا اور وضو نہیں کرتے تھے، پھر نماز پڑھ لیتے تھے اس طرح۔
تو یہ بتا دیے۔ حضرت انس بن مالک بھی یہی فرماتے ہیں اگلی روایت میں بھی، قال اقیمت صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کھڑی ہو گئی، فقام الرجل، تو ایک آدمی اٹھ کر بولا یا رسول اللہ ان لی حاجتن، مجھے حاجت ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات چیت کے لیے، سرگوشی کے لیے کھڑے رہے، حتیٰ کہ نعیس القوم بعض القومی، نعیسہ میں نا اونگ، حتیٰ کہ بعض لوگ ان کو اونگ آنے لگ گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ولم یذکر وضوء، اب اونگ بھی آئی لوگوں کو، لیکن اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وضو کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ یعنی نماز کھڑی ہو گئی تھی، اقامت تکبیر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کوئی بہت ضروری کوئی گفتگو، کوئی ضروری معاملہ تھا، بغیر اس طرح ویسے مکروہ ہوتا ہے، لیکن امام جو ہے بات کر سکتا ہے۔ اقامت ہونے کے بعد بھی جو تکبیر ہو گئی کہ اب نماز کھڑی ہو رہی ہے، تو اگر کوئی بہت ضروری اہم کوئی بات کہنی پڑے تو امام کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی پڑھ چکے ہیں اگلی روایت بھی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تھے، وَيَنَامُ، اور آپ کو نیند آ جاتی تھی، وَيَنْفَخُ، اور حتیٰ کہ وہ نیند میں جو آواز آتی ہے نا خراٹے کی، وہ بھی آتی تھی، پھر آپ کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھاتے، وَلَا يَتَوَضَّأُ، وضو نہیں فرماتے تھے، فَقُلْتُ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَنِمْتَ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی، حالانکہ آپ کو نیند آ گئی تھی، آپ نے ارشاد فرما وضو اس پر ہے جو لیٹ کر سوئے، وضو اس پر ہے، انما الوضو، وضو اس کے ذمہ ہے، علی من نام مستجیعا، جو لیٹ کر سوئے، فإنه استجا، جب لیٹ کر سوتا ہے، استرخت مفاصلہ، تو اس لیے کہ اس وقت پھر اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ریح وغیرہ بھی خارج ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، چونکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی تھی، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اما جانا حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینایا، آپ کی آنکھیں سوتی تھی، ولا ینام قلبی، آپ کا دل نہیں سوتا تھا، دل بیدار ہی رہتا تھا، آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔
اگلا باب آپ پڑھ رہے ہیں، باب فی الرجل یطأ الاذی برجلہ، جو اپنے پاؤں سے نجاست کو دور کر لے۔ صحابہ نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کننا لا نتوضؤ، فرماتے ہیں ہم نہیں وضو کرتے تھے من موطئن، ناپاکی پلیدی لتاڑنے سے، یعنی خشک نجاست اگر پاؤں کو لگ جاتی، کوئی لید گوبر وغیرہ، تو پاؤں نہیں دھوتے تھے، بس ایسے ہی اس کو زمین پہ رگڑ لیا تو صحیح ہے۔ کیچڑ وغیرہ لگ گیا پاؤں کو تو اب وہ کیچڑ خشک ہو گیا، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ویسے ہی اس کو جو ہے پاؤں کو جو زمین کے اوپر کسی اینٹ کے اوپر فرش کے اوپر اس کو رگڑ لو، وہ اتر جاتی ہے ساری کیچڑ وغیرہ یا کوئی اور چیز لگی ہو۔ اور وہ فرماتے تھے، فرمایا اور نہ ہم نماز میں بالوں کو باندھتے تھے۔ بعض لوگ جو ہے نماز میں اپنے بالوں کو نماز کے دوران ہی بالوں کو سمیٹ لیتے ہیں، سر کے بال بعضوں کے بڑے ہوتے ہیں، نماز میں اس کو ذرا اپنا پٹے رکھے ہوں، تو صحابہ فرماتے ہیں ہم اس طرح نہیں کرتے تھے۔ ولا نکف شعرا ولا ثوبا، اور نہ نماز میں ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹتے تھے۔ میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، بعض لوگ سجدے سے جب اٹھ کے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، اپنا کرتا جو ہے وہ پیچھے سے وہ پرے ہٹا دیتے ہیں۔ ہاں، سجدے سے اٹھ کے اپنا کرتے کا پچھلا حصہ، تاکہ وہ جب بیٹھیں گے قاعدے میں تو وہ کپڑا نیچے آئے گا، استری خراب ہوگی۔ تو اب وہ نماز میں تو کپڑوں کی طرف ہی خیال رہا، اللہ کی طرف تو دھیان نہ گیا۔ تو اسے اب نماز میں تو ایک بندہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی نماز کے دوران اپنی داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر رہا تھا، اس طرح عادت ہوتی ہے بعضوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ ایسا نہ کرتا۔ اچھا، اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے اس کا مسئلہ، فیما یحدث فی الصلاۃ، باب فیما یحدث فی الصلاۃ، یہ علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا فسا احدکم فی الصلاۃ، جب کسی کی ہوا خارج ہو جائے، فلینصرف، پھر وہ واپس پلٹ جائے، یعنی وہ نماز چھوڑ کر چلا جائے، فلیتوضا، اور وضو کر لے، ولیعید الصلاۃ، اور نماز لوٹا لے۔ پھر آ کے اپنا جو ہے اگر امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑی تھی، وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے آ جائے، اور پھر اگر امام اگلی نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ پھر دوبارہ نماز میں شامل ہو جائے، جو پہلی 2 رکعتیں ہیں وہ اس کی ضائع نہیں ہوئی۔ نکسیر پھوٹ گئی نماز میں، ناک سے خون آنے لگ گیا، ہوا خارج ہو گئی، زخم کوئی تھا
اس کے اوپر خون بہنے لگ گیا. باب فی المزی، مزی کے بارے میں یہ کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت رجلا مذاءً، مجھے حضرت کے مزی کا اخراج زیادہ ہوتا تھا. فجعلت اغتسل، فرماتے بس میں غسل کرتا. حتی تشقق ظہری، یعنی وہ کمر جو ہے وہ تھک جاتی، پھٹ جاتی یعنی. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. تو یہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، یہ تذکرہ کیا. یہ آپ کو کسی اور نے بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تفعل، ایسا مت کر، کیونکہ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو جو وہ تو اپنا جو مزی اور منی میں فرق ہے. تو وہ جو مزی نکلے آپ نے ارشاد فرمایا اذا رأیت المزیہ، جب آپ وہ چیز دیکھیں تو فرمایا فاغسل ذکرک، تو اپنے طہارت والی جگہ کو دھو لو اور وضو کر لو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. اور فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ، ہاں جب انسان کا جو شہوت سے جب پانی کا خروج ہو تو پھر فرمایا غسل کر لو. لیکن بعض مرتبہ جو صرف اپنا شروع میں بعض مرتبہ جو پانی نکلتا ہے وہ مزی کہلاتا ہے. آگے حضرت مقداد بن اسود نے، وہ بھی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں. حضرت مقداد بن اسود فرماتے ان علی ابن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالی علی بن ابی طالب نے امرہ، ان کو حکم دیا ان یسأل لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے میں پوچھوں، کیونکہ یہ ان کو ذرا پوچھنے میں ذرا شرم محسوس ہوتی ہوگی نا کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ میرے گھر میں ہے، تو یہ میں معاملہ کس طرح پوچھوں. تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ نے حضرت مقداد بن اسود سے کہا کہ آپ یہ پوچھئے. تو حضرت مقداد نے فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ان یسأل لہو، کہ سوال کریں، پوچھیں میرے لیے، لہو اس کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الرجلی، کہ اس بارے میں پوچھیں کہ جب آدمی، عن الرجلی جب بندہ، اذا دنا من اہلی اپنے گھر والوں کے قریب ہوا، تو یعنی ابھی کوئی میاں بیوی والا تعلق وہ جو ہے عمل نہیں کیا تھا، ویسے ہی جو ہے جس طرح بوسو کنار ہوتا ہے، تو اس وقت جب بندہ اپنے گھر والوں کے قریب ہوا، فخرج منہ المزی ماذا علیہ، تو اس سے جو پانی نکلا تو ماذا علیہ جس کو مزی کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا آیا کہ اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. اور آگے حضرت علی نے خود بتا بھی دیا فَإِنَّ عِنْدِي، کیونکہ میرے ہاں ابنتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے.
وَأَنَا أَسْتَحْيِي، اور مجھے حیا آتی ہے، ان اسلہ، کہ میں یہ پوچھوں کہ یا تو جب کوئی بندہ اپنی بیوی سے کوئی اپنا بوسہ لیتا ہے یا اپنے بیوی سے بغل گیر ہوتا ہے، تو اس وقت جو شروع میں جو پانی وغیرہ کوئی محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کہنے لگے مجھے حیا آئی۔ تو حضرت مقداد نے فرماتے ہیں فسال، تو میں نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عن ذالک، اس بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرما دیا اذا وجد احدکم ذالک فلینضح فرجہ ولیتوضا وضوءہ للصلاۃ۔ ہاں، اگر یہ چیز نکلے تو فرمایا بس صرف اپنے جو ہے طہارت کر لے اور پھر اس کے بعد وضو کر لے، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، غسل کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اگلی روایت میں ہے فسالہ المقداد، حضرت مقداد نے جب سوال کیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما لیغسل ذکرہ وانثیہ، آپ نے ارشاد فرما اپنے جو ہے شرمگاہ کو دھو لو اور یعنی سارے اچھی طرح طہارت کر لو، تو یہ کافی ہو جاتا ہے، غسل فرض نہیں ہے اس سے۔ اگلی روایت میں بھی حضرت عروہ علی اور بعض حضرت مقداد سے یہ روایت کرتے ہیں، تو اصل واقعہ میں کوئی فرق نہیں، واقعہ ہے یہی ہے، تو لیکن مختلف جو ہے، کیونکہ پتہ نہیں تھا اس لیے ان کو تکلیف ہوئی پہلے شہر کے حصے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس پانی سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کنت القی من المزی شدتا، فرماتے ہیں میں القی من المزی، میں اس مزی کی وجہ سے شدت تکلیف میں پڑا ہوا تھا، وکنت اکثر فیہ الاغتسال، اور بار بار جو ہے مجھے جو ہے غسل کرنا پڑتا تھا، پتہ نہیں نہ تھا ابھی مسئلے کا۔ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو پوچھا، تو کیف بما یصیب، تو اگر یا رسول اللہ وہ میرے کپڑوں کو بھی لگ جائے تو پھر کیا کروں؟ ان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وکنت اکثر فیہ الاغتسال، اکثر مجھے غسل کرنا پڑتا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس بارے میں انما یجزیک من ذلک الوضوء، آپ نے فرمایا بس وضو تیرے لیے کافی ہے، وضو کافی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ کپڑوں کو بھی لگ جائے فکیف بما یصیب ثوبی منہ، آپ نے فرمایا یکفیک بان تاخذ کفا من ماء فتنضح بها من ثوبک حیث تری انہ اصابہ، فرمایا یہی کافی ہے کہ تھوڑا سا پانی لو اور جہاں کپڑے پر یہ لگی ہوئی ہو نجاست تو اس کو دھو لو، بس کافی ہے، جس طرح یعنی دھو لیا جائے، بس جہاں کوئی قطرہ دو قطرے چند قطرے لگیں تو اس کو جو ہے وہاں سے پکڑ کے سارا یہ سمجھنا کہ شاید سارا کپڑا ہی ناپاک ہو گیا، ساری شلوار ہی دھونی پڑے گی یا چادر باندھی ہوئی ہے لنگی وغیرہ دھوتی، تو ایسی بات نہیں ہے، بس اتنے حصے کو
3 مرتبہ پہلے پانی ڈال کے مل کے نچوڑ لو، 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس طرح کر لو، یہ کافی ہے۔ عبداللہ بن اگلی روایت ہے جس میں حضرت سعد انصاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال سألت، میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اما یوجب الغسل، یا رسول اللہ کن باتوں کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ کن چیزوں کی وجہ سے غسل واجب؟ وعن الماء بعد الماء، اور جو پانی وہ پانی جو پانی کے بعد ہے، وہ پانی جو پانی کے بعد ہے۔ تو فقال ذلك المزی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مزی ہے، اور فرمایا وکل فحل یمزی، اور فرمایا صحت مند جوان کی وہ بعض مرتبہ مزی خارج ہو، کوئی خیالات سے بھی بعض مرتبہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے ہو جاتا ہے، وکل فحل یمزی، جی ہاں، ہر فتغسل من ذلک، فرما بس اس سے فرج کا تو اپنے جو ہے شرمگاہ کو دھو لے، وانثیی کا اچھی طرح طہارت کر لے، ساری جو ہے شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لو، ویتوضؤ، وضو کر لو، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، غسل کی ضرورت ہی نہیں، بس پاک ہو گئے۔ بعض مرتبہ یہ پیشاب کرنے کے بعد بھی بعض مرتبہ اس طرح کا کوئی مادہ خارج ہو جاتا ہے لیس دار، تو اس میں بھی غسل فرض نہیں ہے، وضو کافی ہے۔ حرام بن حکیم کے چچا، وہ روایت اگلی روایت، حرام بن حکیم عن امی، اپنے چچا سے روایت کرتے انہ سالا، انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما یحل لی من امراتی وحید حائض، یا رسول اللہ حیض کی حالت میں میری بیوی کے ساتھ مجھے جو ہے وہ کیا چیز حلال ہے؟ حیض کی جب عورت کو اپنا مخصوص ایام ہو نا، مینسز ہوں، تو اس میں میرے لیے اپنی بیوی سے کتنا فائدہ اٹھانا حلال ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوق الازاری، فرمایا ازار سے اوپر، یعنی وذکر مباکرۃ الحائض ایضا وساق الحدیث، تو فرمایا ازار کے اوپر کی جگہ سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے۔ تو میاں بیوی والا کوئی اپنا جو ہے سلسلہ نہیں کر سکتے، لیکن ویسے ہی اپنا لیٹ سکتے ہیں اور اپنا جسم کے اوپر والے حصے سے لپٹ سکتے ہیں انسان، اس کی فرمایا اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگ یہ بھی سمجھتے تھے مخصوص ایام میں عورت شاید ساری ہی ناپاک ہو جاتی ہے اور اس کے برتن بھی الگ کر دیے جاتے تھے، تو وہ اس کی وضاحت فرما دی۔ اگلی روایت کا بھی یہی مطلب ہے، تو معاذ بن جبل نے کہتے ہیں سألتو، میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اما یحل، یا رسول اللہ کیا حلال ہے آدمی کے لیے، للرجل آدمی کے لیے، من امراتی ہی اپنی بیوی سے، وہی حائض جب کہ وہ حائضہ ہو، آپ نے فرمایا
ما فوق الازاری، جہاں ہم یہ شلوار پہنتے ہیں، فرما اسے اوپر والا حصہ جو ہے وہ حلال ہے۔ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ، اور آپ نے فرمایا ازار، اور اس سے بچنا ہی، والتعفف، اس سے بچنا ہی افضل ہے۔ قال ابو ذر لیس هو بالقوی، ابو داؤد فرماتے ہیں لیکن یہ اس بندے کے لیے ہیں جو کہ بالکل ابھی نئی نئی شادی ہو اور اپنا جو ہے وہ جوان ہو، طاقتور ہو، اس کو تو بچنا ہی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی اپنا وہ کہے کہ اب جسم کے اوپر والے حصے سے جو ہے وہ اپنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ وہ طاقتور ہے، نئی شادی ہو اور اب تو وہ پھر بے قابو نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ پھر اپنا جو ہے حیض کی حالت میں وہ عمل نہ کر لے جو کہ جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے، وہ جائز نہیں ہے وہ ناپاکی کی حالت میں۔ اس لیے بہتر ہے بندہ ذرا پرہیز ہی کرے۔ حضرت ابی بن کعب اگلی روایت وہ فرماتے ہیں تو سہل بن سعد کو انہوں نے بتایا، اخبرہ، انہوں نے سہل بن سعد الساعدی اخبرہ، ان کو خبر دی کہ بے شک ابی بن کعب نے ان کو یہ کہا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما جعل ذلك رخصة للناس فی اول الاسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابتداء اسلام میں کیا مطلب؟ کہ ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت دی کہ مرد اور عورتیں، میاں بیوی جو ہے اپنا بغیر کپڑے کے بھی جو اکٹھے سو سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی کہ اگر آپس میں میاں بیوی ملے اور انزال نہیں ہوا تو غسل نہ کرے، لیکن بعد میں یہ رخصت ختم ہو گئی، اب چاہے واجب غسل انزال ہو یا نہ ہو، لیکن اگر میاں بیوی نے آپس میں ملاقات کی تو غسل ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ابتدائی اسلام میں یہ پہلے تھا کہ صرف انزال سے غسل واجب ہوتا ہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، انزال نہ بھی ہو لیکن ابھی دخول ہی کیا تو پھر اپنا جو ہے وہ پھر چھوڑ دیا، تو فرمایا اس سے بھی اب انزال نہیں ہوا لیکن غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اگلی روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اذا قعد بین شعبها الاربعہ وادلک الختنان بالختنان فقد وجب الغسل، جب دونوں آپس میں مل گئے، مخصوص اعضاء مل گئے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا،
تو اس میں اگلا باب دیکھیے، باب فی الجنوبی یعود، کہ حالت جنابت میں دوبارہ ایک مرتبہ میاں بیوی آپس میں مل گئے، پھر اپنا جو ہے پھر ذرا وہ ٹھہر گئے، آرام کر لیا، پھر دوبارہ جو ہے پھر اپنا جو طبیعت میں تقاضا پیدا ہوا، خواہش پیدا ہوئی، اس کے بارے میں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ بے شک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات یوم علی نسائہ فی غسل واحد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ طاف ذات یوم، ایک رات علی نسائہ، اپنی تمام بیویوں کے پاس تشریف لے گئے، اور فی غسل واحد، اور آپ نے پھر آخر میں ایک ہی مرتبہ غسل فرمایا، تو ٹھیک ہے